بیگ صاحب وہ گہری سنجیدگی سے بولا، شیرازی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں۔ یہ کام بھی ہو ہی جائے تو اچھا ہے، تاکہ میں آپ کے آفس سے اطمینان کے ساتھ رخصت ہوں کہ آپ نے میرے دوست کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ بات ختم کر کے وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اپنا پرس بات شروع کرنے سے پہلے ہی نکال چکا تھا۔ اس کی سوالیہ نظر کا ایک ہی مطلب تھا کہ میں اسے اپنی فیس کے اکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی خواہش پوری کر دی۔ شیرازی صاحب نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، میں اپنی فیس ایڈوانس میں ہی وصول کرتا ہوں۔ اس نے میری فیس کے برابر مالیت کے نوٹ گن کر رقم میری طرف بڑھا دی۔ میں نے رقم گن کر اپنی میز کی دراز میں ڈالی اور بدلے میں اسے فیس کی وصولی کی رسید بنا کر دے دی۔ جب وہ میرے دفتر سے رخصت ہونے لگا تو میں نے ٹوک الفاظ میں کہا، ایک بات آپ پر واضح کر دوں ہاشم صاحب۔ وہ رک کر ٹکٹکی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں اپنی فیس کھری کر کے یہ کیس تو ہاتھ میں لے لیا ہے، لیکن ملزم سے ملاقات کے بعد یا کیس کی سٹڈی کے دوران میں اگر کسی بھی مرحلے پر مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ کا دوست کسی بھی زاویے سے اپنی بیوی کے قتل میں ملوث ہے تو اسی لمحے میں یہ کیس چھوڑ دوں گا۔ پھر آپ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کیجیے گا۔ آپ اس عمل میں حق بجانب ہوں گے بیگ صاحب، اس نے بھی بڑے واضح انداز میں کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی بھی صورتحال پیش نہیں آئے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے مثبت طرز فکر کا اظہار کیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا، پھر آئندہ روز آنے کا وعدہ کر کر رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی رات دفتری مصروفیات سے نمٹنے کے بعد اپنی گاڑی کے متعلقہ تھانے میں پہنچا اور ملزم عاطف سے ایک بھرپور ملاقات کر لی۔ مجھے جن قانونی کاغذات پر اس کے دستخط کی ضرورت تھی وہ بھی کروا لیے۔ ان کاغذات میں سر فہرست تو میرا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت تھی۔ اس بات کا پہلے بھی درجنوں بار کبھی مختصر اور کبھی تفصیلاً احوال بیان کیا جا چکا ہے کہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ملزم سے ملاقات ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال کبھی قائد عوام، بانی پاکستان اور کبھی دھونس دھمکی کی جھلک دکھا کر یہ کام بھی کر ہی لیا جاتا ہے۔ سو اس رات بھی میں نے کسی نہ کسی طرح ملزم عاطف سے ایک تسلی بخش ملاقات کر لی تھی۔ کہانی کے واقعات کو آگے بڑھانے اور اس کیس کو عدالت میں لے جانے سے پہلے میں آپ کو وقوعے کے پس منظر سے آگاہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی مرحلے پر آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ ان میں سے بیشتر باتیں تو مجھے ملزم جو کہ اب میرے موکل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اس کی زبانی ہی پتہ چلی تھی، اور کچھ اہم باتیں میں نے اپنی ریسرچ اور ہاشم انور کے تعاون سے بعد میں معلوم کر لی تھی۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر سوائے چند اہم باتوں کے اس کا تمام خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن والا بٹن بھی پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بغیر کسی معاوضے کے مفت میں پہنچ سکیں۔ ملزم عاطف اس دنیا میں اکیلا تھا، جیسے کہ پچھلے واقعات میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد عاطف کی والدہ نے اسے بڑی محبت اور توجہ سے پالا تھا۔ اس کی والدہ ایک معروف فارماسیوٹیکل کمپنی میں کسی نچلی پوسٹ پر کام کرتی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، پھر ہسپتال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم نے اپنی اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نزدیک کسی بستی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہاں عاطف کا ایک چھوٹا سا ذاتی مکان تھا۔ اس کا والد بس یہی ایک مکان ترکے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر جب اس کی والدہ بھی چل بسی تو وہ اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ والدہ کی محنت سے اس نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم بھی حاصل کر لی تھی۔ جب گھر کا واحد ذریعہ آمدنی بھی زمین اور قرض ہو گیا تو عاطف روزگار کے سلسلے میں سرگرم عمل ہو گیا۔ اس کی والدہ بڑی دانشمند خاتون تھی۔ گاہے بگاہے جو بھی بچت ہو جاتی وہ اس سے سیونگ سرٹیفکیٹس خرید لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب وہ اس دنیا سے اٹھی تو کم و بیش 2 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹس اس کے گھر میں رکھے تھے، جن کے حوالے سے اس نے اپنی موت کے بعد
عاطف ہی کو ان کا مالک نامزد کر رکھا تھا۔ عاطف نے وہ تمام سرٹیفکیٹس اپنے نام پر تو ٹرانسفر کروا لیے، تاہم انہیں کیش کرانے کی حماقت نہیں کی۔ رقم ہاتھ میں آ جائے تو خرچ کرنے کی ہزاروں جگہ نکل آتی ہیں۔ وہ مذکورہ رقم کو سیونگ سرٹیفکیٹس کی صورت میں محفوظ رکھ کر ملازمت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ انسان اگر خلوص نیت سے کسی کام کی کوشش کرے تو جلد یا بدیر اسے اپنے مقصد میں کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ عاطف کی بھی یہ صحیح رائے گاہ نہیں گئی اور مختلف دفتروں کے دھکے کھانے کے بعد بالآخر 1 ماہ کے خاتمے پر اسے منصور ٹریولز میں جاب مل گئی۔ یہ اس کی پہلی نوکری تھی اور وہ اپنی گرفتاری تک بڑی ثابت قدمی سے اسی ملازمت پر جمع ہوا تھا۔ کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے باہمی موافقت بہت ضروری ہوتی ہے۔ عاطف اور منصور کے درمیان ابتدا ہی میں یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ عاطف ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا اور منصور ایک مہرباں اور قدردان انسان، لہٰذا آج تک کسی نہ کسی کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جب عاطف کی شادی کا معاملہ سامنے آیا تو اس مرحلے پر بھی منصور صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہما یعنی مقتولہ کا باپ خاور حمید مرحوم عاطف کے گھر دیکھ کر فوراً بدک گیا تھا۔ اس نے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، ہما کی ضد کی وجہ سے اس شادی کے لیے تیار ہو گیا ہوں، لیکن میری بچی بیاہ کر اس چکی میں نہیں آئے گی۔ چند ماہ پہلے تک خاور حمید زندہ تھا، لیکن اب وہ بھی پیوند خاک ہو چکا تھا۔ وہ ایک آسودہ حال بزنس مین تھا، لہٰذا عاطف کے گھر کے حوالے سے اس کا اعتراض بڑا جائز نظر آتا تھا۔ ہما نے ایک بنگلے میں آنکھ کھولی تھی اور ساری زندگی بڑے آرام و آسائش میں گزری تھی۔ ان کی رہائش گرو مندر کے نزدیک ایک پوش علاقے میں تھی۔ خاور حمید کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کا کام کرتا تھا۔ اس کا آفس ٹاور کے نزدیک آئی چندریگر روڈ پر واقع تھا۔ خاور حمید اور منصور چونکہ ایک ہی علاقے میں بزنس کرتے تھے اور کبھی کبھار ایک دوسرے سے واسطہ بھی پڑ جاتا تھا، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہما اور عاطف کے سوشل سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن محبت کی کشش انہیں اتنا قریب لے آئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور ان کے بیچ محبت کا یہ رشتہ کس طرح استوار ہوا۔ آپ صرف یہ جان لیں کہ ہما اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور خصوصاً حمید کی بے حد لاڈلی لی۔ ہما کی تمام تر ضد اور منمانیوں کے لیے اس کی ماں رئیسہ بیگم خاور حمید کو ہی ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ اس کے خیال میں خاور حمید کے حد سے بڑے ہوئے لاڈ پیار اور آزادی نے ہما کو خود سر اور سرکش بنا دیا تھا۔ جب عاطف کے حوالے سے گھر میں ہما کی شادی کی بات چلی تو سب سے زیادہ مخالفت رئیسہ بیگم نے ہی کی تھی۔ میں کسی قیمت پر یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ خاور حمید کو ہما نے اس شادی کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی پدرانہ کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا کسی بھی معاملے میں خاور کی رائے کو ہموار کرنے میں اسے وقت دقت پیش نہیں آئی۔ پھر یہ بھی تھا کہ خاور حمید ایک زندہ دل انسان تھا، اپنی اکلوتی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے والا۔ وہ جیو اور جینے دو کا حامی تھا، لہٰذا جب ہما نے بڑے واشگاف الفاظ میں اسے اپنی محبت سے نہ صرف یہ کہ آگاہ کیا بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر عاطف اسے نہ ملا تو وہ اپنی جان دے دے گی، تو باپ کا دل پگھل گیا۔ وہ دل جس میں بیٹی کی محبت بدرجہ عدم موجود تھی، بلکہ وہ ہما کی محبت کی آنچ سے ہی زندہ تھا۔ خاور حمید نے بیوی کا اعلان سماعت کیا تو پوچھا، کیوں بھائی، آپ اس شادی کو رکوانے کا بیڑا کیوں اٹھا رہی ہیں؟ میں ماں ہوں، وہ شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہما کا اچھا برا جانتی ہوں، کچھ سوچ کر ہی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، خاور حمید نے کہا۔ آخر تم نے سوچ کیا رکھا ہے؟ یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ گول مول انداز میں بولی۔ اچھا، خاور نے اسے سوالیہ نظر سے گھورا۔ آخر کیا خرابی ہے لڑکے میں؟ کوئی ایک خرابی ہو تو بتاؤں بھی۔ اس کا انداز اس بار بھی ٹالنے والا تھا۔ اگر ایک سے زیادہ خرابیاں ہیں اس نوجوان میں تو، خاور نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، تو پھر کوئی سی بھی 10 خرابیاں بیان کرو۔ تمہیں تو مذاق کی سوچ رہی ہے اور میں پریشان ہوں ہما کے لیے۔ ہما کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے نادانی میں جو فیصلہ کیا ہے، تم بھی اس معاملے میں اس کی مدد کر رہے ہو۔
یاد رکھو خاور، اس کا انداز تنبیہی ہو گیا، یہ ناسمجھ بہت نقصان اٹھائے گی اور تم بھی بیٹھ کر رو گے اس کے کیے کو۔ یہ سب تو بات کی باتیں ہیں رئیسہ، خاور نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اب تو جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا، کچھ بھی ہے ہما کی خوشی کی خاطر یہ قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ میں نے سنا ہے اس لڑکے کا تو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک ہی سنا ہے پھر؟ میں رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ کوئی پوچھے گا کہ لڑکا کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہے، خاندان کون سا ہے، تو میں کیا جواب دوں گی انہیں؟ وہی جواب جو برسوں پہلے تمہارے والدین نے اپنے خاندان والوں کو دیا تھا۔ خاور نے معنی خیز نظروں سے رئیسہ کی جانب دیکھا۔ خاور کی اس بات اس کی سمجھ میں ٹھیک طرح سے نہ بیٹھ سکی تو وہ الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بھائی برسوں پہلے میں پاکستان کے ایک دور دراز علاقے سے کراچی آیا تھا روزگار کے سلسلے میں۔ خاور پرسوچ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا کوئی بھی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، دور کے رشتہ داروں کو میں بہت دور چھوڑ آیا تھا، گویا اس وقت بھی میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، جیسا کہ آج عاطف کے ساتھ ہے۔ ہماری شادی بھی تو ہو گئی تھی نا؟ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک ہموار سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، نہ صرف ہماری شادی ہو گئی تھی بلکہ میں نے دن رات سر توڑ محنت کی اور اپنا نام بنا لیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، شہرت اور بزنس۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت تو میں عاطف سے بھی گیا گزرا تھا۔ مجھے امید ہے آگے چل کر عاطف بھی بہت ترقی کرے گا۔ تمہاری قسمت سے میں بن گیا تھا اور ہما کی قسمت سے انشاءاللہ عاطف بھی ضرور کچھ بن کر دکھائے گا۔ یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے، رئیسہ بیگم نے برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ ہماری ہما کے لیے خاندان میں ہی ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، پھر اپنوں کو چھوڑ کر باہر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باہر جھانکنے والا معاملہ تو تم نے کیا ہے اور نہ ہی اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ خاور نے بڑے واضح انداز میں کہا، یہ ہما کا ذاتی فیصلہ ہے، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی عاطف کا انتخاب کیا ہے۔ لڑکیوں کو اتنی زیادہ آزادی بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ والدین کی خواہشات کو بھلانگ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگے۔ رئیسہ کے معنی خیز جملے نے خاور کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا، رئیسہ تم اپنے خاندان اور اس کے رشتوں کا کچھ زیادہ ہی ذکر کر رہی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری نظر میں ہما کے لیے خاندان میں کون سا رشتہ سب سے زیادہ مناسب ہے؟ میری نظر تو چاروں طرف گھوم کر پھر ایک ہی رشتے پر ٹکتی ہے۔ کس پر؟ خاور سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ نوید پر، نوید صدیقی پر، اس نے جواب دیا۔ میں سمجھتی ہوں نوید ہما کی بہت قدر کرے گا، اسے ایسا فرما بردار شوہر پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ تم بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈ رہی ہو یا شوہر؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، نوید صدیقی کو ہما حد سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ نوید صدیقی کی وکالت کرتے ہوئے بولی۔ نفیسہ آپا نے اشارہ کنایوں میں 2-3 مرتبہ مجھ سے بات بھی کی ہے۔ نوید یقیناً ہما کو پسند کرتا ہوگا، لیکن ہما اس گینڈے کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ خاور نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، اب ان باتوں کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے ہما کی پسند کی تائید کا فیصلہ کر لیا ہے، بس۔ جب خاور حمید بس کہہ دیا کرتا تو پھر بحث و تکرار کے سارے دروازے بند ہو جایا کرتے۔ رئیسہ کو اس بات کا برسوں سے تجربہ تھا، لہٰذا ان کے بیچ میں گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔